اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرادم اجمعین۔ ویورز، آج کا ہمارا چیپٹر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا پارٹ 6 بیان کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس کی طرف تمہیں پلٹنا ہے، وہی تمہاری کامرانیوں کا ذریعہ اور تمہاری آرزوؤں کی آخری منزل ہے۔ تمہاری رائے حق اسی سے وابستہ ہے اور وہی خوف و ہراس کے وقت تمہارے لیے پناہ گاہ ہے۔ دل میں اللہ کا خوف رکھو، کیونکہ تمہارے دلوں کے روگ کا چارہ فکر و شعور کی تاریکیوں کے لیے اجالا، جسموں کی بیماریوں کے لیے شفا، سینوں کی تباہ کاروں کے لیے اصلاح، نفس کی کثافتوں کے لیے پاکیزگی، آنکھوں کی تیرگی کے لیے نور، دہشت کے لیے ڈھارس اور جہالت کے اندھیروں کے لیے روشنی ہے۔ صرف ظاہری طور پر اللہ کی اطاعت کا جامہ نہ اوڑھو، بلکہ اسے اپنا اندرونی پہناوا بناؤ۔ نہ صرف اندرونی پہناوا، بلکہ ایسا کرو کہ وہ تمہارے بدن میں اتر جائے اور دل میں رچ بس جائے، اور اسے اپنے معاملات پر حکمراں حشر میں وارد ہونے کے بعد منزل مقصود تک پہنچنے کا وسیلہ، خوف کے دن کے لیے سفر، قبر کے لیے چراغ، تنہائی کی طویل وحشتوں کے لیے ہمنوا، دم ساز اور منزل کے اندور نکائیوں سے رہائی کا ذریعہ قرار دو، کیونکہ خدا کی اطاعت مصائب و آلام، خوف و دہشت اور بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں سے بچاتی ہے۔ جو تقویٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو مصیبتیں اس کے قریب ہوتے ہوئے بھی دور ہٹ جاتی ہیں، تمام امور تلخی و بدمزی کے باوجود شیریں ہو جاتے ہیں، تباہی و ہلاکت کی موجیں ہجوم کرنے کے بعد چھٹ جاتی ہیں، اور دشواریاں سختیوں میں مبتلا کرنے کے بعد آسان ہو جاتی ہیں۔ قحط و نایابی کے بعد لطف و کرم کی جھڑی لگ جاتی ہے، رحمت برگشتہ ہونے کے بعد پھر جھک پڑتی ہے۔ بس اس خدا سے ڈرو کہ جس نے پند و موعظت سے تمہیں فائدہ پہنچایا، اپنے پیغام کے ذریعے تمہیں واعظ و نصیحت کی، اپنی نعمتوں سے تم پر لطف و احسان کیا، اس کی بندگی اور نیاز مندی کے لیے اپنے نفسوں کو رام کرو، اس کی فرما برداری کا پورا حق ادا کرو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن زوال آفتاب کے بعد حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی، اور پھر رب العزت نے آدم کی بچی ہوئی مٹی سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا۔
پھر اپنے ملائکہ سے ان کا سجدہ کرایا اور اس دن انہیں اپنی جنت میں ٹھہرایا۔ خدا کی قسم، حضرت آدم علیہ السلام نے اس دن صرف کچھ گھنٹے جنت میں بسر کیے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی۔ اللہ نے غروب آفتاب کے بعد انہیں جنت سے نکال دیا تھا۔ انہوں نے جنت میں رات بسر نہیں کی تھی۔ ان کی شرمگاہیں کھل گئیں اور ان کے پروردگار نے انہیں صدا دے کر کہا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے نکل کر زمین پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے عرض کی اور کہا، آدم، کیا خدا نے آپ کو اپنے دستور قدرت سے پیدا نہیں کیا تھا؟ اور کیا رب العالمین نے آپ میں اپنی روح نہیں پھونکی تھی؟ اور کیا رب العزت نے حوا سے آپ کی شادی نہیں کی تھی؟ اور کیا رب العزت نے جنت میں آپ کو رہائش نہیں دی تھی؟ اور کیا رب العالمین نے آپ سے براہ راست خطاب کر کے درخت کا پھل کھانے سے نہیں روکا تھا؟ مگر اس کے باوجود آپ نے درخت کا پھل کھایا اور خدا کی نافرمانی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے جبریل، ابلیس نے میرے سامنے خدا کی جھوٹی قسم کھا کر مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ میرا خیر خواہ ہے۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی خدا کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے۔ ابلیس نے کہا تھا کہ میں تجھے شجرہ خلد کی نشاندہی کرتا ہوں اور اس سے تجھے وہ بادشاہت ملے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ بس میں نے اور میری بیوی نے اس درخت کا پھل کھا لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم جنت سے باہر نکل گئے۔ لیکن اس نے ہم سے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور اس بات پر اس نے جھوٹی قسم کھا کر کہا تھا کہ آپ میرا یہ مشورہ مان لیں کیونکہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اور بس میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی خدا کی بھی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے۔ اس لیے میں نے اس قسم پر اعتماد کر لیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ میں نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے درخواست کی کہ وہ ان کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول کی اور دونوں کی ملاقات کروائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ رب العزت نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا تھا اور آپ میں اپنی روح پھونکی تھی اور اپنے فرشتوں سے آپ کا سجدہ کرایا تھا، اور رب العالمین نے آپ کے لیے اپنی جنت مباح کی تھی اور آپ کو اپنے مقام قرب میں جگہ دی تھی اور آپ سے براہ راست گفتگو کی تھی۔
اس کے باوجود آپ نے ضبط نہ کیا۔ ابلیس نے آپ کو گمراہ کیا اور آپ نے اس کا کہا مان لیا، اور آپ نے اپنی معصیت کی وجہ سے ہم سبھی کو جنت سے نکلوا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا اپنے والد سے نرمی اختیار کریں، میرے دشمن نے مکر و فریب سے کام لیا تھا، اس نے رب کی قسم کھا کر مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ میرا خیر خواہ ہے۔ اس نے مجھ سے مغموم لہجے میں کہا تھا کہ آدم میں تیرے لیے بڑا پریشان ہوں، کیونکہ میں تجھ سے مانوس ہو چکا ہوں، اور اب میں تمہیں یہاں ہمیشہ آباد رہنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ تب اس نے شجرہ خلد کی نشاندہی کی تھی اور قسم کھا کر مجھے یہ کہا تھا کہ اگر آدم اور حوا آپ دونوں یہ پھل کھا لیں گے تو رب العزت کی طرف سے آپ کو بادشاہت اور ابدی زندگی مل جائے گی۔ پر اس بات پر اس نے جھوٹی قسم کھائی، اور میں اس وقت یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور میں نے اس پر اعتماد کر لیا۔ بس حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، جب آدم درخت کا پھل کھا چکے تو انہیں خدا کی ممانعت یاد آئی، جس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہوئے، اور شرمندہ ہو کر درخت سے دور جانے لگے۔ درخت کی ٹہنیوں نے انہیں سر سے اپنی طرف پکڑ لیا اور اپنی جانب کھینچ کر کہا، تم میرا پھل کھانے سے پہلے یہاں سے کیوں نہ بھاگے؟ شجرہ ممنوعہ کا پھل کھانے سے قبل ان کی شرم گاہیں ان سے مخفی تھیں، اور جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو وہ ظاہر ہو گئیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آدم کی جنت کا تعلق دنیا کے باغات سے تھا یا وہ جنت آخرت تھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ دنیا کے باغات میں سے ایک باغ تھا، اس میں شمس و قمر کا طلوع ہوتا تھا، اور اگر وہ آخرت کی جنت ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں سے کبھی بھی نکالا نہ جاتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رہائش دی تو ان سے کہا تھا، تم اس درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ بس ابلیس نے انہیں جنت سے نکلوا دیا، اور رب العالمین نے حکم دیا کہ تم سب نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اب تمہارے لیے زمین میں ہی معینہ مدت تک جائے قرار ہے، اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے۔ رب العالمین نے فرمایا، تم سب جنت سے اترو، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخ
میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دوبارہ جنت میں جانے کے سوال کا جواب ارشاد فرما دیا۔ بس حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں آدم و حوا علیہ السلام روانہ ہوئے۔ اسلام نے جبریل سے کہا کہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ فرمایا اس جگہ جہاں آپ پیدا ہوئے تھے، یعنی مٹی سے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا عارضی یا مستقل؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ بات میرے علم میں نہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا وہاں میرا رفیق تنہائی کون ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا جس کے کہنے پر آپ نے پھل کھایا تھا۔ بس حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین کی طرف اتارے گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ عنایات بھی فرمائیں جن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے اترے تو ان کے ساتھ جنتی درختوں کے پتے تھے جن کو حضرت آدم علیہ السلام نے پہاڑ پر بکھیر دیا تھا۔ بس تمام پاکیزہ غذاؤں کی اصل جنتی ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو توشہ کے طور پر جنت کے پھل عنایت فرمائے گئے اور پھر انہیں ہر چیز بنانا سکھائی گئی۔ بس تمہارے یہ تمام پھل جنت کے پھلوں سے پیدا ہوئے، فرق صرف اتنا ہے کہ یہ زمینی آب و ہوا کی وجہ سے اپنی حالت تبدیل کرتے جاتے ہیں، جبکہ جنت کے میوے گلتے سڑتے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت کی ہوا تھی جس کا تعلق جنت کے درختوں اور وادیوں سے جڑا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے جنت کی خوشبو دنیا میں آتی تھی، لہٰذا دنیا میں موجود خوشبوئیں جنت کی ہوا کی وجہ سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لاتے وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ حجر اسود بھی نازل ہوا جو اس وقت برف سے زیادہ سفید تھا۔ ایسے موسوی جو جنت کے درخت ریحان کی لکڑی کا تھا اور اس کی لمبائی 10 ذرہ تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر۔ یہ بھی ان نازل ہونے والی چیزوں میں سے ایک تھا۔ اس کے علاوہ درختوں سے نکلنے والی گوند، اس کے بعد لوہے کی سل، ہتھوڑا اور چمٹا بھی نازل ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پہاڑ پر اتارا گیا تو اس وقت آپ علیہ السلام کا قد مبارک اس قدر تھا کہ آپ علیہ السلام پہاڑ پر کھڑے کھڑے فرشتوں کی آوازیں سنتے اور جنت کی ہوا سے لطف اندوز ہوتے۔ پھر انہیں پست قامت یعنی 60 ذرا کر دیا گیا اور اسی قد پر آپ علیہ السلام نے وفات پائی تھی۔ آپ علیہ السلام جب پہاڑ پر اترے تو دیکھا
کہ لوہے کی ایک بڑی شاخ پڑی ہوئی ہے جو کہ پہاڑ پر اگی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے جب ہتھوڑا بھی دیکھا تو فرمایا یہ دونوں ایک ہی جنس ہیں۔ یوں آپ علیہ السلام نے ہتھوڑے سے لوہے کو توڑنا شروع کر دیا۔ جب شاخ کمزور ہو چکی تو آپ علیہ السلام نے آگ جلائی اور اسے گرم سرخ کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آگ لے کر آئے تھے یا 2 پتھر لائے تھے جن کو رگڑ کر آگ جلانے کا طریقہ بتایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگ کو پکڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے آگ کو ہاتھ لگایا تو جل گیا۔ پوچھا اے جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اب آپ علیہ السلام سے جنتی لباس اتر چکا ہے، اس وجہ سے آپ کو آگ کی تپش بھی محسوس ہوئی۔ آپ نے آگ کو قید کر دیا، یعنی آگ کسی چیز کے ساتھ رگڑنے سے پیدا ہوتی ہے اور اس آگ کو قید کر دیا گیا ان چیزوں کے اندر۔ پھر آپ نے آگ کی مدد سے لوہے کو پگھلایا کی مار سے ایک چھڑی بنائی جو کہ انسان کی صنعت کاری کا پہلا شاہکار ہے۔ اس کی مدد سے آپ بہت سے کام لیا کرتے تھے اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک تندور بنایا۔ کہا جاتا ہے یہ وہی تندور ہے جو وراثت میں حضرت نوح علیہ السلام کو ملا تھا، اور یہی وہ تندور ہے جس سے طوفان نوح علیہ السلام کے وقت پانی ابلا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام طویل القامت ہونے کی وجہ سے جب جنگلوں میں چلتے تو جانور ان سے بدکتے تھے، اور یہی وجہ ہے آج تک جانور انسان سے ڈرتے، بدکتے اور وحشت کھاتے ہیں۔ ایک اور روایات میں بھی ہے جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانے کے لیے مختلف قسم کے پھل عطا کیے۔ ان میں سے بہت سے چھلکے والے اور بہت سے گٹلی والے اور بہت سے ایسے جن کا نہ چھلکا نہ ہی گٹلی تھی۔ چھلکے والے پھلوں میں خشک میوہ جات آتے ہیں زیادہ تر۔ بس جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو زمین پر اترتے ہی انہیں بھوک کا احساس ہوا، تو آپ نے رب العزت کی بارگاہ میں گزارش کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گندم دے کر بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام گندم کے دانے زمین پر لائے اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس کو زمین پر پھیلا دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ ان دانوں کو زمین پر پھیلا دیا گیا اور رب العالمین نے ایک لمحے میں اس فصل کو اگا دیا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اب اس کو کاٹیں، اور انہیں پیسنے کا طریقہ بتایا، اور پھر انہیں روٹی بنانے کا طریقہ
آٹا گوندنے کا طریقہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے میری عزت کی قسم، میں تمہیں ضرور زمین کی طرف اتاروں گا جہاں تم زندگی بھر تلخیاں اور مشقتیں برداشت کرو گے۔ پھر انہیں زمین کی طرف اتار دیا گیا۔ اس سے قبل وہ جنت میں فراخی کے ساتھ کھاتے تھے، مگر اب انہیں ایسی جگہ اتار دیا گیا جہاں کھانے پینے کی اشیاء کی فراخی نہ تھی، اور رب العزت نے انہیں لوہے کی صنعت سکھائی، کھیتی باڑی کا حکم دیا، یعنی مشقت میں ڈال دیا۔ بس حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جنت سے نکل کر اس دنیا کے جس مقام پر پہلے پہل اپنے قدموں کو رکھا، وہ سرزمین ہند کی وادی سرندیب ہے۔ یہاں سے دونوں نے مکہ کی طرف ہجرت کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ صفا پر پہنچے اور حوا کوہ مروہ پہنچی۔ یہاں پہنچ کر حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام نے اپنے اس فعل پر جو شیطان کے بہکانے سے جنت میں سرزد ہوا تھا، توبہ استغفار اور گریہ زاری شروع کی۔ بس آج ہمارا چیپٹر تمام ہوا۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہمارا یہ سبق ٹو بی کنٹینیو ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پارٹ 7 میں ہم ملیں گے۔ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج مجمعین۔